السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرسٹ چیپٹر کا پاکستان کے عام انتخابات 2018۔ قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کا انتخاب کے لیے پاکستان میں عام انتخابات 25 جولائی 2018 کو منعقد ہوئے۔ ان عام انتخابات میں عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے برتری حاصل کی اور عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ یہ بھی شارٹ کوشچن بن سکتا ہے کہ انتخابات 2018 میں کس پارٹی نے برتری حاصل کی اور کون وزیر اعظم بنے؟ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف نے برتری حاصل کی۔ پاکستان تحریک انصاف وفاق کے علاوہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس حکومت نے متعدد اصلاحات کا آغاز کیا۔ انڈسٹریل ریفارم، صنعتی اصلاحات۔ توانائی کے مسئلے کی وجہ سے صنعتیں بحران کا شکار تھی۔ پاکستان میں بہت لوڈ شیڈنگ کا شکار تھی، بہت بحران تھا توانائی کا۔ عمران خان نے سب سے پہلے آتے ہی پاکستان کے توانائی بحران کا حل کرنے کی کوشش کی۔ ان کی تحقیق بجلی، گیس اور تیل کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کیا۔ اس سے پہلے حکومت میں تیل کی قیمتیں بہت اوپر تھی، انہوں نے اس کو کنٹرول کیا۔ مستقل بنیادوں پر صارفین کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے حکومت نے بجلی پیدا کرنے کے لیے خود مختار اداروں کے ساتھ بنیادی معاہدے پر نظر ثانی کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا۔ زرعی اصلاحات، کاشتکاروں کو زراعت کی ترقی کے لیے قرضے دیے گئے۔ جن چھوٹے کاشتکار تھے، چھوٹے زمیندار تھے، ان کو آسان شرائط پر قرضے دیے گئے۔ کھیتوں سے تجارتی منڈیوں تک پختہ سڑکیں بھی تعمیر کی گئیں۔ اب ایجوکیشن ریفارم، تعلیمی اصلاحات۔ تعلیم کی ترقی کے لیے ایک قوم ایک نصاب کے اصول پر نیا نصاب ترتیب دیا گیا۔ عمران خان نے ایک نیا ریفارم لے کے آیا کہ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں تمام طلباء کے صرف ایک نصاب کا اجرا کیا جائے۔ پہلے 2-3 طرح کے نصاب تھے، 5ویں آکسفورڈ لیول کے اس طرح کے۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک طرح کا نصاب ہو، جس میں پہلے مرحلے میں پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک یکساں نصاب اور کتب مرتب کی گئی۔ دوسرے مرحلے میں 6ٹھی سے 8ویں جماعت تک کا نصاب اور کتب، جبکہ تیسرے مرحلے میں 9ویں سے 12ویں جماعت تک کا نصاب اور کتب شامل تھی۔ یہ نیا نصاب بچوں کی جدید تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ کردار سازی، اخلاق سازی اور حب الوطنی کو فروغ دے گا۔ یہ روایتی سسٹم کی حوصلہ شکنی کے ساتھ ساتھ طلباء کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا۔ اب صحت سے متعلق اصلاحات۔ عمران خان نے ایک صحت کارڈ کا اجرا کیا جس سے 7 لاکھ تک علاج ہو سکتے تھے۔ جو غریب لوگ پہلے علاج نہیں کرا سکتے تھے، وفات پا جاتے تھے، اب عمران خان نے جو سب سے بڑی اصلاحات تھی وہ صحت انصاف کارڈ کا اجرا کیا تھا۔ لوگوں کو علاج معالجہ کے صحت سہولیات پروگرام کے تحت صحت انصاف کارڈ کا اجرا کیا گیا، جس کے تحت غریب اور نادار افراد کو ہسپتالوں میں علاج معالجہ کرانے کی سہولت حاصل ہو گئی۔ اس پروگرام کے تحت لاکھوں خاندان مستفید ہوئے۔ اب معاشی اصلاحات۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ملک کے غریب طبقے کی خوشحالی، نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنے، مساوی موقع فراہم کرنے، انہیں بااختیار بنانے کے لیے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے متعدد منصوبوں پروگرام کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے منصوبوں پروگرام آغاز کے دیا میں بھاشا ڈیم کی تعمیر۔ دیا میں بھاشا ڈیم کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو لوڈ شیڈنگ کا جو بحران تھا، توانائی کا بحران تھا، اس کو ختم کیا جائے۔ اس سے بہت زیادہ لاکھوں ایکڑ رقبہ بھی سیراب ہوگا۔ احساس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ جو غریب نادار لوگ ہیں ان کو ایک مالی امداد کی جائے تاکہ وہ اپنی کسی حد تک اپنے خاندان کے بجٹ کو سیٹ اپ کر سکیں۔ نوجوان ہنرمند پروگرام طرف کیا۔ جو نوجوان بے روزگار تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، ان کو جاب نہیں ملے تھے، ان کے لیے ہنرمند پروگرام کیا تاکہ وہ ہنر سیکھ کر اپنے کام کر سکیں۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام، جن کے پاس اپنے گھر نہیں تھے وہ اپنے گھر بنا سکتے ہیں آسان شرائط پر۔ جو تنخواہ دار طبقہ تھا وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتا تھا۔ پلانٹ فارم پاکستان 10 بلین ٹری پروگرام، انہوں نے 10 بلین ٹری پروگرام کا جاری کیا تاکہ پاکستان میں ایک صاف ستھرا ماحول، ایک بہترین انوائرمنٹ مہیا کی جا سکے۔ اساس سیلانی لنگر، پناہ گاہیں، ڈیجیٹل پاکستان ویژن سمیت کئی دیگر منصوبے شامل تھے۔ احساس لنگر مطلب یہ تھا کہ بہت سے غریب لوگ جو کھانا نہیں کھا سکتے تھے بھوکے نہ سوئیں، اس وجہ سے کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں 4 جولائی 2018 کو سپریم کورٹ پاکستان نے دیا میں بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم کی فوری تعمیر کا حکم دیتے ہوئے چیئرمین وابڈا کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی تھی۔ انہوں نے ڈیم فنڈ بھی اس وقت چیف جسٹس نے متعارف کیا تھا تاکہ جو جتنے بھی پاکستانی ہیں جو ایک اکاؤنٹ بنایا تھا تاکہ وہ اپنے ڈیم میں پیسے جمع کر سکیں۔ معاشرتی اصلاحات، بڑے شہروں میں شیلٹر ہومز یا پناہ گاہیں قائم کی گئیں تاکہ غریبوں، ضرورت مندوں اور مسافروں کو رہائش کے ساتھ ساتھ مفت کھانا بھی فراہم کیا جا سکے۔
اب آگے آتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز عمران خان کے۔ عمران خان کے دور میں پاکستان کے آئین میں ہونے والی ترمیم، 25ویں ترمیم، وفاق کے زیر انتظام علاقے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا۔ جو فاٹا کا علاقہ تھا اس کو اب خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا۔ انتظامی اصلاحات، چین، ملائیشیا، ترکی، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات سمیت کئی ممالک کے شہریوں کو ویزا آن ارائیول یعنی پاکستان پہنچنے پر ان کو فوراً ویزا دینے کی سہولت فراہم کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صحت کے شعبے میں بھی خاطر خواہ اقدامات کیے اور اس حوالے سے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے تحت نیشنل کوآرڈینیشن بورڈ تشکیل دیا گیا تاکہ ملک میں سیاحت کا فروغ ہو۔ جب سیاحت میں فروغ ہوگا پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، باعث انکم آئے گی، پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہونے میں مدد ملے گی۔